الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آگے آ جائیں بھائی، پیچھے ساتھیوں جگہ تھوڑی ہے، آگے سب آگے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آگے آ جائیں۔ 8 جولائی بروز جمعرات 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ العزیز سورۃ المائدہ آیا نمبر 35 سے لے کر 40 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب دیکھ لیں آپ کہ کتنے بڑی بڑی داڑھیوں کے ساتھ لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب صاف ظاہر ہے کہ سب سے بڑا وسیلہ ذات مصطفیٰ ہے، اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا وسیلہ حضور کی ہر سنت ہے۔ ہمیں اللہ سے ملایا تو ذات مصطفیٰ نے، محمد دا رتبہ خدا کولو پوچھو تے خدا دی قدر مصطفیٰ کولو پوچھو۔ چلو جی ذوق ہے تو دوجے طریقے نہ پڑھ لئیے۔ محمد دا رتبہ خدا کولو پوچھو تے خدا دی قدر مصطفیٰ کولو پوچھو۔ کیویں روندا سی سونا جا جا کے امت دی خاطر، اے گل جا کے غار ہیرا کولو پوچھو۔ تو اللہ سے ملایا ہے ذات مصطفیٰ نے۔ اچھا جی، وابتغوا الیہ الوسیلہ، میرے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا وسیلہ ہے، کیونکہ وہ ہمیں اللہ سے ملاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 وسیلے تو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، بولیے 2 وسیلے تو اہل حدیث ہے۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ زندہ ہستی کا وسیلہ جائز ہے، بولیے زندہ ہستی کا وسیلہ جائز ہے۔ اب ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دعا مانگی ہے، اور یہ حدیث کی کتاب ہے جی مستدرک الحاکم، اوپر پڑھی ہے مستدرک للحاکم، جس نے دیکھنی ہو میں حوالہ دکھاؤں گا، یہاں بھی موجود ہے، اصل کتاب میری لائبریری میں ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ جب اللہ کہتا ہے میں نے کچھ کلمات آدم علیہ السلام کو القاء کر دیے، انہوں نے ان کلمات سے توبہ کی، میں نے قبول فرما لی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ تو حضرت آدم کہتے ہیں اللہم اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ میں تجھ سے محمد مصطفیٰ کے حق یعنی مقام و مرتبہ کے وسیلے سے مغفرت مانگتا ہوں۔ اور جناب امام طبرانی نے اپنی طبرانی صغیر میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ اسألک بحق محمد الا غفرت لی، اے اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ آدم تو جانتا ہے کہ محمد کون ہے؟ اب یہ جو اہل حدیث کہتے ہیں جی جو شخص زندہ ہو موجود ہو اس کا وسیلہ جائز ہے، کیا اس وقت حضور حضرت آدم کے سامنے موجود تھے؟ بولے آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو عقیدہ صحیح کریں قرآن و حدیث کے مطابق۔ اللہ نے پوچھا اے آدم تو محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگ رہا ہے، تو جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ تم نے ان کو دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، حضرت آدم کہنے لگے یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے پہلی نگاہ عرش پہ ڈالی تھی، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
میں سمجھ گیا کہ تیرے سب سے زیادہ قریب ہستی یہی ہے۔ اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر ہستی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، سنیں لفظ سنیں ذرا، اگر ہستی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ انڈیا میں رہتی ہے، آپ پاکستان میں دعا مانگے انشاءاللہ اس کے وسیلے سے قبول ہوگی، داتا صاحب کے وسیلے سے مانگے قبول ہوگی، خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے مانگے قبول ہوگی۔ ہر وہ رب کا ولی جس کی رب سے دوستی ہے، اس کے رسول سے یاری ہے، آپ ان کے وسیلے سے مانگے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ نمبر 2، یہ میں نے اہل حدیثوں کا اختلاف بتا دیا، وہ زندہ ہستی کے قائل ہیں، ہستی پردہ کر جائے تو قائل ہے۔ میں نے پردہ پر ایک اور دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں سیدنا عثمان بن حنیف، پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نابینے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے شفا مل جائے، یعنی مجھے بینائی مل جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ دعا کر، اللہم انی اسألکا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اتوجہ، اور تجھ سے توجہ کرتا ہوں، الیک بنبیک محمد، تیرے نبی محمد کے وسیلے سے، یا محمد انی توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ، اور محمد رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی وسیلے سے اپنی حاجت رب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس وسیلہ بنانے پر اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ پھر ایک شخص حضرت عثمان غنی پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ سے مدد مانگنا چاہتا تھا اور وہ توجہ نہیں کر رہے تھے حضرت عثمان، تو حضرت عثمان بن حنیف نے یہی دعا ان کو سکھائی، تو حضرت عثمان نے ان کی بھی مدد فرما دی۔ تو پتہ چلا بھائی دنیا سے کوئی چیز رخصت ہو جائے تو اس کا وسیلہ بھی۔ ہمارا اہل حدیثوں کا ایک غیر مقلدوں کا ایک اور اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں عمل کا وسیلہ دو تو جائز ہے، جبکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ عمل کا وسیلہ دو تو، پر میں پہلے تو عمل کے وسیلے پر دلیل دے دوں پھر اگلا مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ توجہ سب کی ہے انشاءاللہ؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر آپ مجھے سال بھی کہیں تو میں درس دے سکتا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں پورا سال درس دے سکتا ہوں، میرے پاس اتنے دلائل ہیں اس موضوع پر، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو پڑھ کر اللہ نے مجھے مسلک اہل سنت کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ میں کوئی اکھا نوٹ کے سنی نہیں ہویا، یہ تحقیقہ کر کے ہویا۔ اگر تانوں دس رہے ہیں تو اپنی قبر اور حشر سامنے رکھ کے دس رہے ہیں، تانوں سنی بنانا میرے ووٹ نہیں ود جانے، اور تسی نہ سنی ہو تو میری قبر تے کوئی فرق نہیں، حساب سب نے اپنا اپنا دینا ہے۔ بات سمجھیے، مسئلہ سمجھیے۔ 3 بخاری شریف میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے، جو اہل حدیث دلیل دیتے ہیں اس کا جواب بھی میں دوں گا۔ 3 بندے غار میں پھنس گئے، کوئی آندھی طوفان آیا، پتھر غار کے دروازے کے آگے آ گیا، وہ اتنا وزنی تھا کہ ہلتا ہی نہیں تھا۔ وہ تینوں نے کہا بھئی اپنی کوئی نیکی یاد کرو اور دعا مانگو، اس نیکی سے اللہ مدد کر دے گا۔ تو ایک بولا یا اللہ تجھے پتہ ہے میں نے ایک شخص کو دہاڑی پہ مزدور رکھا، شام کو پیسے دیے، اس نے کہا یہ پیسے تو بہت کم ہیں، میری ضرورت بہت زیادہ ہے، میں یہ کیسے کیا کروں گا؟ تو میں نے کہا میں مزدوری پر اجرت دے رہا ہوں، تیری ضرورت پر ہے، ضرورت تو تیری بہت زیادہ ہوگی، میں تو مزدوری کی اجرت دے رہا ہوں، وہ اتنی ہے۔ اس نے نہیں لیے، میں نے اسی سے ایک بکری خریدی، اس کا ایجڑ بن گیا، وہ 100 سے بھی بڑھ گئی۔ پھر وہ ایک شخص وہی آیا، کہنے لگا آج میں پھر بڑا مشکل میں ہوں، وہی دے دے جو اس دن تو مجھے دے رہا تھا، میری وہی مزدوری دے دے، آج میں بڑی مشکل میں ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ ساری بکریاں تیری مزدوری ہیں، یہ ساری لے جا کیونکہ تیری مزدوری سے بنی ہے۔ تو اس نے کہا یا اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تیری بارگاہ میں یہ قبول ہے تو اس کے وسیلے سے ہماری یہ مشکل آسان کر دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ پتھر خود بخود تھوڑا سا ہٹ گیا۔ عمل وچ پھر طاقت ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر عمل ہی کریے نا، آپ کیڑے پاسے لگے ہیں؟ آگے سنیں، دوسرا بولا، کہنے لگا یا اللہ تجھے پتہ ہے میرے ایک چچا کی بیٹی تھی بڑی خوبصورت، میں اس کو ہمیشہ زنا کی دعوت دیتا تھا، وہ انکار کرتی تھی، اچانک کوئی اس کو بہت بڑی ضرورت پیش آئی، وہ مجھ سے پیسے مانگنے آئی، میں نے کہا رات کو آ جاؤ میری خواہش پوری کر دو، پیسے لے جاؤ۔ تو وہ مجبوری میں ہاں کر گئی، آ گئی،
ऐन जब मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा, आखिरी मर्तबा उसने मुझे रोकर कहा कि इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, ये तेरा हक नहीं है, ये मेरे होने वाले खामद का हक होगा। तो जब मुझे उसने ये कहा अल्लाह से डर, ऐ अल्लाह मैं वाकई डर गया, मैं पीछे हट गया। मैंने कहा जा, तू मेरी बहन है, वो पैसे मैंने तुझे हदिया कर दिए, तू चली जा, आज के बाद तुझे कभी बुरी नज़र से नहीं देखूंगा। या अल्लाह अगर मेरी ये नेकी तेरी बारगाह में कबूल है तो हमारी ये मुश्किल आसान कर दे। मेरे आका फरमाते हैं पत्थर थोड़ा सा खुद ब खुद और हट गया। अब तीसरा बोला, वो भी ज़रा सुन ले, एक अक्सर नौजवान नज़र आ रहे हैं, सुन ले बड़े गौर से मेरे भाइयों। वो कहने लगा, या अल्लाह तुझे पता है मैं बकरियों का दूध धो कर लाता था और पहले अपनी माँ को पिलाता था। आज का बेटा माँ से छापर छुपा के ले जाता है, बीवी की गोद में रखता है और वो कहता है मैं पहले माँ को पिलाता था। एक दिन मैं दूध लेके आया, मेरी अम्मा सोई पड़ी थी, मैं सारी रात उसके सिरहाने खड़ा रहा। या अल्लाह मेरे बच्चे भूखे थे, बीवी भूखी थी, पर मैंने कहा अम्मा पिएगी तो ये पिएगे। वो जो तहज्जुद के वक्त आँख खुली, पहले मैंने माँ को पिलाया फिर बीवी बच्चों को। या अल्लाह अगर मेरी ये नेकी तेरी बारगाह में कबूल है तो हमारी ये मुश्किल आसान कर दे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो पत्थर सारे का सारा हट गया। सऊदी अरब में जब मैं सुन्नी होने के बाद पहली मरतबा 2013 में उम्रे पर गया तो वह अहल हदीसों ने मेरी दावत की और सारे उलमा इकट्ठे थे। अब वो मुझे छेड़ रहे थे बार बार और मैं दिल में तहिया करके गया था कि ये सारे जख्मी हैं, तेरे सुन्नी होने से इनके दिल, लिहाजा तू आराम से उनकी सुनते रहना और खाना खाते रहना, क्योंकि खाने में तो इख्तलाफ नहीं है, खाना तो हलाल ही होता है। लिहाजा मैं वो मुर्गो मुसल्लम खा रहा था। वहाँ एक होटल है अल बैक, वो कड़ा कमाल का, बड़ी लंबी लाइनें होती हैं, उन्होंने वहाँ से मेरे लिए खाना मंगाया और मैं बड़ा आशिक हूँ अल बैक का। तो मैंने कहा भाई तुसी मसले लगे रहो, मैं अपना काम लगे रहना। खाना मैंने पेट भर के खाया। बाद में वो मुझे छेड़ने से बात ही नहीं आ रहे थे, बार बार कहे हुजूर का वसीला देते हो, अमल का वसीला हदीस से साबित है। कहाँ नबी का वसीला है, अमल का वसीला। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, देखो अल्लाह कहता है सब्र से मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो। तो भाई अमलों का वसीला है, वो तुम शिरक करते हो, नबी का वसीला, सहाबी का वसीला, वली का वसीला। मैं क्या लगता है भी तुसी मैंने रोटी हराम करानी है। कहता हो कि मैं क्या अल्लाह दे हाँ हलाल होएगी, तुहाडे हाँ हराम हो जानी है। मैं तुहानू ऐसा जवाब देना है भी तुसी बोलण जोगे नहीं रह जाना। तो छड़ दियो, तुहानू मेरा पता है चंगी तरह। मैं उधर गया, हथियार मेरे होर तकड़े हो गए ने, कहने लगे नहीं कोई दलील दो। मैंने कहा चलो एक छोटी सी दलील ले लो। मैंने कहा नमाज खुद ब खुद वजूद में आती है या नमाजी से? उन्होंने तो जनाब रौंगटे खड़े हो गए सी, तुहानू कुछ नहीं होया। इत्थे हुण कोई नात खां होंदा ना तो तुसी 500 रुपया रख के इंज रखना सी। दलील दा तुहानू मज़ा नहीं है, तुहानू ये शेर दा मज़ा नहीं, तुहाडी शादी गलती हो रही। अब समझे आप? मैंने कहा नमाज खुद ब खुद पढ़ी जाती है या नमाजी चाहिए? तो अगर नमाज वसीला बनती है तो नमाजी का क्या कसूर है? मैंने कहा जनाब नमाज बाद में आई है, सोना मुस्तफ़ा पहले आया है। अगर हजूर ना हो तो सल्लू कमा रही तुमूनी उसली, कि नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता देख रहे हो। मैंने कहा रोज़ा खुद ब खुद नहीं होता, रोज़ादार चाहिए। अगर रोज़ा वसीला है तो रोज़ादार तो उससे भी बड़ा वसीला है। मैंने कहा हुण अगे कोई दलील है तो कढ़ो। फिर मैंने कहा भाई वसीले के बगैर तुम दुनिया में आए नहीं हो। पहले अब्बे का वसीला है, फिर अम्मा का वसीला है, तुसी कहते हो जी सिर्फ अमल ही वसीला है। फिर मैंने कहा दुनिया में आ गए हम, वसीले के बगैर खा सकते? चल सारी जिंदगी को एक काम बताओ जो वसीले के बगैर होता है, एक ही बता दो, गिनती करके मुझे बताओ। फिर मैंने कहा मर गए तो दुनिया में वसीले के बगैर गुस्ल, वसीले के बगैर जनाजा, जनाजा भी वसीला है, कब्र के वसीले के बगैर कब्र में भी नहीं उतर सकते। तो सारी ज़िंदगी वसीला है। बस अहले सुन्नत का अकीदा है कि सबसे बड़ा वसीला ज़ात मुस्तफ़ा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, दूसरी आयत तौबा, सूरह तौबा आयत नंबर 119। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ लो ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ मिल जाओ।
سچوں کے ساتھ ملو گے تو تمہیں بھی سچائی نصیب ہو جائے گی. تو یہ وسیلہ ہی ہے نا، ڈائریکٹ تو نہیں کام ہو رہا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.